ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم معزز سامعین اعظام، عزیز بچوں اور بزرگوں تو ہے ہی نہیں تو ان کو کیا مخاطب کیا جائے۔ سامعین کرام، یہ بڑی ہی خوشی کی بات ہے کہ کچھ فعال اور دین سے رغبت رکھنے والے لوگوں نے مل کر کے ایک دینی و اصلاحی اور معاشرتی پروگرام سجایا، رچایا اور بسایا ہے۔ بس کمی اس بات کی ہے کہ جن کے لیے رچایا اور بسایا گیا، جنہیں سنانے کے لیے اس محفل کا انعقاد کیا گیا، وہی موجود نہیں ہے۔ ہے موجود تو وہ جن کے فہم و فراست اتنی وسعت نہیں ان کے اندر کہ وہ باتوں کو آسانی سے سمجھ سکے۔ بس ایک تماشا گاہ کی طرح سے ایک بیٹھے ہوئے ہیں کہ چند علماء آئیں گے، ہم ان کی بات کو سن لیں گے۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے انسانوں کی تخلیق یعنی پیدائش کا ایک خاص مقصد بیان فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو کس مقصد سے بیان فرمایا؟ کوئی جواب دیں گے اس میں سے؟ پیچھے بیٹھے ہوئے بتائیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس لیے پیدا فرمایا ہے؟ بتاؤ بچوں، ماشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین نے ہم سبھی لوگوں کی تخلیق عبادت کے لیے، عبادت ایک لفظ ہے جس کا مفہوم اور معنی یہ ہوتا ہے کہ ہر وہ کام، وہ عمل، وہ قول اور فعل جس سے اللہ رب العالمین راضی اور خوش ہوتا ہے، اسی کو عبادت کہتے ہیں۔ شیطان چاہتا ہے کہ انسان کو پہلی فرصت میں وہ انسان کو عمل کی دنیا سے روک دے۔ وہ انسان چاہتا ہے
کہ انسان کہیں کہ کوئی اللہ اور اس کے رسول کے لیے سنانے کے لیے، باتوں کو پہنچانے کے لیے پروگرام رچایا اور بسایا گیا ہو، وہاں تک پہنچنے سے روک دیا جائے۔ یہ شیطان کا اولین فریضہ ہے، یہ شیطان کا بنیادی مقصد ہے کہ ایسے محفلوں میں جانے سے کیا ملے گا؟ صرف وقت کا ضیاع ہوگا۔ ہم کہیں ہوٹل پر بیٹھ رہیں گے تو کسی بزنس کی گفتگو کر لیں گے، ہم کوئی خاص اہم گفتگو کر لیں جس سے ہمارے دنیا میں فائدہ مل جائے گا، اس لیے وہ مسجد تک نہیں آتے ہیں۔ دیکھ لیجئے ہماری مجلسیں، ہماری مسجدیں، وہ دینی مجلسیں جس کے اندر اللہ اور اس کی رسول کی باتیں ہوتی ہے، مسجدیں جسے اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے بنایا جاتا ہے، وہی مسجدیں روتی ہیں، وہ پکارتی ہے، اے میرے بنانے والوں، جس نے مجھے پیسے دے کر کے بنائے ہو، آخر وہ تم چلے کہاں گئے؟ اگر ان مسجدوں کے پاس زبان ہوتی تو چیخ چیخ کر کے کہتی، اے میرے بنانے والوں، تم کہاں چلے گئے ہو؟ اسی گاؤں میں رہتے ہو، بغل میں ایک مؤذن کی صدا ہوتی ہے، ایک مؤذن صدا لگاتا، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کے لیے، مگر نہیں، مسجد تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے توفیق کو چھین لیا ہے، اللہ رب العالمین نے ہم سے وہ صلاحیت ہی چھین لیا ہے کہ جس سے انسان کیا ہے سمجھ سکے کہ اچھی چیز ہے، اچھائی اور برائی کے فرق اور تمیز کی اللہ رب العالمین نے کیا ہے، جس سے انسان پرکھ سکتا ہے، اس کو اللہ رب العالمین نے چھین لیا ہے۔ سامعین کرام، ایک انسان عبادت کرنے چلتا ہے، ایک انسان اگر حج ادا کرنے چلتا ہے تو شیطان اسے عمل سے روکتا ہے، شیطان اسے باز رکھتا ہے کہ اے انسان، تو 2.5 لاکھ 3 لاکھ روپیہ خرچ کر کے حج ادا کرنے کے لیے تو جائے گا، تیرا کیا بھلا ہو جائے گا؟ تو کسی غریب یتیم بچی کی شادی کروا دیتا۔ یہ سماج میں ایسے لوگ رونما، ان کے اندر کیا ہے، ایسے پنپ رہے ہیں، ان کے ذہنوں کی اپج ہوتی ہے، وہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ کیا ہوگا 2.5 لاکھ روپیہ خرچ کر کے تمہیں ملے گا کیا؟ یہ کیا ہے؟ یہ شیطان کی پہلی کوشش ہوتی ہے کہ وہ انسان کو عملی دنیا سے روک دے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سبقت کرنے والے جو اعمال ہوتے ہیں اس سے انسان کو باز رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ انسان کہتا ہے تم بکرا خرید کر کیا لاؤ گے؟ وہ انسان کہتا ہے، شیطان کہتا ہے انسان سے، بکرا خرید کر کے تم زیادہ پیسے خرچ کر کے بکرا خرید کر کے قربانی کے لیے تم لے کر کے آتے ہو، تمہیں کیا ملے گا؟ صرف کیا ہے، گوشت کھانا نصیب ہوگا، کچھ فائدہ نہیں ملے گا۔ تم اس طریقے سے بکرے کے اندر 15-20 کلو ہوتا ہے، تم اسے کیا ہے مہینے تک کھا سکتے تھے، تم ایک دن لا کر کے ذبح کر لیتے ہو، تمہیں فائدہ کیا ملے گا؟ یہ شیطان انسان کو کیا ہے، بہلاتا ہے، فسلاتا ہے۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے کہا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم سبقت کرو، تم نیکی کی طرف رغبت رکھو، تم آؤ مسجدوں کی طرف، تم عبادت کی طرف تیزی کے ساتھ لپک کر کے آؤ، اور تم اس جنت کی طرف آؤ جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے درمیان ہے۔ یہ اللہ رب العالمین لوگوں کو عمل کی طرف رغبت دلاتا ہے، اللہ رب العالمین لوگوں کو دعوت دیتا ہے کہ تم آؤ عملی زندگی میں قدم رکھو۔ سامعین کرام، لیکن شیطان یہ بڑا کیا ہے، نبض شناس ہے۔ یہ شیطان کیا ہے، بڑا نبض شناس ہے۔ انسان کی پہلی کوشش ہوتی ہے کہ وہ عمل سے دور رکھے اور اسے گناہوں کے اندر ملوث کر دے۔ سامعین کرام، ہمارے لیے دینی محفلوں میں بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہے، وقت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کیا ہے، اگر زمین بکا ہوا، دیکھ لیجئے یہاں پر کوئی فلاٹ اگر بک رہا ہو اس ٹائم، تو اس ٹائم اسی وقت جا کر کے اس زمین کے بارے میں معلومات حاصل کرنا ہے تو پٹواری کے گھر اسی ٹائم پہنچ جائیں گے، پیسے خرچ کر کے چاہے کسی طریقے سے اپنے فیور میں لینے کی کوشش کریں گے، کبھی کیا ہے اس کی سیٹ بہوا کر کے کسی طریقے سے ناجائز طریقے سے کیا کریں گے، اس کو اپنانے کی کوشش کریں گے۔ یہ کیا ہے،
شیطان عمل سے باز رکھتا ہے، گناہوں کی طرف انسان کو لے جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ گناہوں کی طرف رغبت دلاتا ہے کہ کیا ملے گا آپ کو عمل کرنے سے، گناہ کے کام یہ کیجئے، کیا ہے، کس نے دیکھا ہے جنت، کس نے دیکھا ہے دوزخ، یہ کیا ہے، روکتا ہے اس طریقے سے۔ سامعین کرام، لیکن شیطان کیا ہے، جب دیکھتا ہے ایک بندہ، میں نے بڑی کوشش کیا، بہت کوشش کیا کہ اسے عمل سے باز رکھوں، میں نے کوشش کیا کہ نماز پڑھنے نہ جائے، مگر دیکھ رہا ہوں کہ 5 وقت نماز ادا کرنے کے لیے وہ مسجد کے اندر آتا ہے، با جماعت امام کے ساتھ وہ نماز ادا کرتا ہے، مسجد کے اندر دیکھتا ہوں وہ شیطان دیکھتا ہے کہ وہ روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، وہ صبح اٹھتا ہے فجر کے بعد اٹھ کر کے سورہ بقرہ کی قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ میں نے باز رکھا کس انسان کو کہ وہ قربانی کا جانور خرید کر کے نہ لے کر کے آئے، پھر بھی وہ قربانی کا جانور خرید کر کے لے کر کے آتا ہے اور قربانی کرتا ہے۔ میں اس سے شیطان چاہتا تھا کہ وہ انسان حج ادا کرنے کے لیے نہ جائے، مگر وہ بندہ حج ادا کرنے کے لیے گیا، نیکی کے کام میں وہ بڑھ کر کے سبقت وہ انسان کر رہا ہے، تو شیطان کا دوسرا حربہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے تم نے تو عمل کر لیا، میں نے بڑا باز رکھا کہ نیکی کی طرف انسان سبقت نہ کرے، مگر کیا ہے، شیطان نئی کوشش سے باز آتا ہے، دوسرا حربہ اپناتا ہے، لاؤ اس کے عملوں کے اندر ایسی خرابی پیدا کر دوں جس سے کیا ہے اس کا عمل ہی ضائع ہو جائے، اس کا عمل برباد ہو جائے۔ شیطان کوشش کرتا ہے کہ اس کے عمل اکارت ہو جائے۔ جس طریقے سے ایک انسان شرک کرتا ہے، انسان کیا ہے مسجد کے اندر نماز ادا کرتا ہے، انسان کیا ہے مسجد کے اندر اللہ رب العالمین کو یاد کرتا ہے، مزاروں پر جا کر کے وہ انسان کیا ہے غیر اللہ کی پرستش کرتا ہے، جا کر کے ان سے مانگتا ہے، لڑکے پیدا نہیں ہوتے ہیں ان سے جا کر کے منت و سماجت کرتا ہے، تو اس سے کیا ہے عمل انسان کے برباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ محمد کے اندر بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو تم اللہ رب العالمین کی اطاعت کرو، اے ایمان والو تم نبی کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور تم اپنے عملوں کو ضائع نہ کرو، تم اپنے عملوں کو اکارت نہ کرو۔ اللہ رب العالمین نے کیا ہے کہا، اتباع کس کی کرنی ہے؟ اللہ رب العالمین کی، اور اپنے نبی کی، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اتباع کرنی ہے۔ اس لیے کہ ہم اگر 5 وقت کی نمازیں ادا کریں، کوئی بھی ایسا عمل انجام دے، نیکی کے کام سمجھ کر کے انجام دے، لیکن اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ثبت نہیں ہے، تو یقین جان لیجئے وہ عمل اللہ رب العالمین کیا قبول نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ ایسے ہی کچھ افعال ہوتے ہیں، انسان جسے کرتا ہے اس کے بعد اس کے عمل ضائع برباد ہو جاتے ہیں۔ اسی میں سے ایک چیز ہے ریاکاری۔ کیا ہے؟ ریاکاری ہے۔ ریاکاری کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان نماز ادا کرتا ہے مگر ساتھ ساتھ یہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ دنیا والے اسے کہیں یہ انسان نیک ہے، دنیا والے اسے کہیں یہ انسان کیا ہے بڑا متقی پرہیزگار ہے، یہ انسان نیکوکار ہے، یہ انسان نمازی ہے۔ انسان کیا ہے قربانی کا جانور اس لیے خرید کر کے لے کر کے آتا ہے تاکہ دنیا والے گاؤں والے کہے یہ انسان کیا ہے بڑا اچھا، یہ سیٹ ہے، یہ امیر کبیر ہے، اس کے پاس پیسے ہے، دنیا گاؤں والے کہے یہ انسان کیا ہے 50-50 ہزار روپے کا کیا ہے جانور خرید کر کے وہ قربانی کر کے لایا ہے، لوگوں کی نگاہیں اس کی طرف ٹک جائیں، جم جائیں، لوگ اسی کی تعریف کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ انسان نیکی کے کام انجام اس لیے دے تاکہ دنیا والے اس کی تعریف کرے۔ یہی کیا ہے، یہی چیز کیا ہے ریاکاری ہے۔ اور یقین جان لیجئے جب ریاکاری انسان کے اندر آ جاتی ہے نا تو ہمارے عمل ضائع برباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے ہاں اس کے عمل کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی ہے، اللہ رب العالمین اس عمل کو قبول ہی نہیں کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا یہ منافقوں کا عمل ہے۔ کس کا عمل ہے؟ یہ منافقوں کا عمل ہے۔ منافق کہتے ہیں ذو الوجہین، 2 چہرے والا۔ ایک انسان جب کسی آدمی کے پاس پہنچتا ہے اس سے کہتا ہے ہم تو تمہارے میں سے ہیں، ہم تو کیا ہے دکھاوے کے نماز ادا کرتے ہیں، ہم دکھاوے کے لیے
फलाने के करीब रहते हैं, लेकिन जब दूसरी पार्टी के पास पहुंचता है तो कहता है हम तो क्या है, हम तो तुम में से है, हम तो दिखावे के लिए अमल कर रहे थे। चुनांचे ऐसे लोगों के अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया कि मुनाफिक लोग जहन्नम के सबसे निचले तबके के अंदर होंगे। चुनांचे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुनाफिकों का अमल बयान फरमाया, वइज़ा क़ामू इलस्सलाति क़ामू कुसाला, जब वो नमाज अदा करने के लिए मस्जिद के अंदर आते हैं, नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, तो बड़े ढीले ढाले अंदाज में वो नमाज अदा करते हैं। युराउन अन्नास, वो लोगों को दिखावे के नमाज अदा करते हैं। वला यज़कुरून अल्लाह इल्ला क़लीला, और वो अपनी नमाजों के अंदर वो ज्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र और अज़कार नहीं करते हैं। ये किसका अमल है? रियाकारी। ये किसका अमल है? ये मुनाफिकीन का अमल है। ये मुनाफिक लोग ऐसा अंजाम देते हैं जिनके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहन्नम का सबसे निचला तबका अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तैयार कर रखा है। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाया कि जो लोग रियाकारी करते हैं, अपने अमलों के अंदर सदको खैरात करते हैं, उनके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुबतिलू सदक़ातिकुम बिल मन्नि वल अज़ा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया, ऐ ईमान वालो, तुम अपने क्या है सदक़ात को, अपने खैरात को एहसान जतला करके तुम बर्बाद न करो। लोग क्या करते हैं, किसी ने किसी को रुपए पैसे दिए, कभी कोई इंसान मुसीबत परेशानी के अंदर रहा तो इंसान कभी उसकी परेशानी को दूर करने के लिए कर्जा दे दिया, उसके पास खाने पीने के पैसे नहीं थे, पैसा दे दिया वो इंसान। लेकिन जब लड़ाई झगड़ा होता है ना तो सब के सब वसूल हो जाते हैं, जिंदगी भर का वसूल हो जाता है। हमने क्या है तुम्हें खिलाया पिलाया था तब तुम जिंदा हो, मैंने क्या है तुम्हें इतना पैसा दिया था, मैंने तुम्हें इतना रुपया दिया था, जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था मैंने उस वक्त तुम्हें खिलाया पिलाया था। ये क्या है जो तुमने मख्फी अंदाज में जो तुमने किया था वो ऐलान कर दिया, लोगों के सामने तुमने दिखावे के लिए कर दिया, सब कुछ लोगों के सामने बता दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन को यह अमल मकसूद नहीं है, अल्लाह रब्बुल आलमीन को यह अमल पसंद नहीं है, अल्लाह रब्बुल आलमीन को हरगिज यह अमल मतलूब नहीं है। सामीन किराम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बड़ी प्यारी मिसाल बयान फरमाई है, मिसाल सुनने लायक है, जरा गौर फरमाइए। हम किसान हैं, बड़े अच्छे अंदाज में समझ जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया कि एक इंसान जो रियाकारी के लिए अमल करता है, उसकी मिसाल उस तरीके से, एक इंसान उसके पास एक चिकना सा पत्थर है, उस पत्थर के ऊपर मिट्टी डालता है और उस पत्थर पर मिट्टी डालने के बाद उस पर बीज डालता है और खेती करना शुरू कर देता है। हल्की सी बारिश होती है, फुहार पड़ती है, आप उस पर बारिश के पानी कतरात उस पर डाल दीजिए, पानी डाल दीजिए, जरा बतलाइए ईमानदारी के साथ, क्या मिट्टी उस पत्थर पर टिक सकती है? कोई कहेगा टिक सकती है? हरगिज नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया कि जिस तरीके से उस सफेद चिकने पत्थर पर मिट्टी टिक नहीं सकती है, उस पर तुम खेती नहीं कर सकते हो। तुम्हारे अमलों की मिसाल ऐसे है जो तुम रियाकारी के लिए करते हो, जो तुम दिखावे के लिए करते हो, तुम्हारे अमलों की मिसाल ऐसे है। मामूली सी क्या है, जो अमल किए थे मामूली फुहार से सब कुछ जाय हो गया। ऐसे अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे अमलों को जाय कर देता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे अमलों को अकारत कर देता है, हमारे अमलों को अल्लाह रब्बुल आलमीन बर्बाद कर देता है। आज इखलास नाम की चीज किसी आदमी के अंदर नहीं रह गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन को अमलों में इखलास मतलूब है। अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहता है जो अमल करे वो इखलास के लिए करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी चीज की दावत देता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुतालबा करता है कि तुम क्या करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत इखलास के साथ करो। ना आज एक आलिम दीन के अंदर इखलास है, ना एक तालिबे इल्म के अंदर इखलास है, ना तो एक ताजिर के अंदर इखलास है, ना तो एक नमाजी के अंदर इखलास है, ना तो एक तहज्जुद गुजार के अंदर इखलास है, ना तो हमारे किसी अमल के अंदर इखलास मौजूद नहीं है। सामीन किराम, एक उस्ताद हुआ करते थे, उन पुराने जमाने में उनके अंदर इखलास हुआ करते थे। वो एक गांव में एक पढ़ाते थे, सारा गांव उनसे पढ़ता था। इसी गांव के हमारे उस्ताद थे मौलाना हबीबुल्लाह साहब, बड़े ही क्या है
معزز جنہوں نے بلوٹ کے اندر تقریباً 21-22 سال تک انہوں نے خدمات انجام دیا. انہوں نے ایک استاد سے کیا ہے اللہ رب العالمین انہیں کروٹ کروٹ اللہ رب العالمین جنت نصیب فرمائے. وہ انہوں نے 22 سال تک تقریباً بلوٹ میں انہوں نے کیا ہے بڑے اخلاص کے ساتھ انہوں نے کیا ہے اپنی خدمات کو انجام دیا. آج انہی کا نتیجہ ہے جس کی وجہ سے گاؤں کے اندر پڑھے لکھے لوگ مل جاتے ہیں. اس طریقے سے جب اخلاص ہمارے عملوں کے اندر آتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس سے ایک آدمی بہراور نہیں ہوتا ہے، پورا گاؤں اس سے فیض اٹھاتا ہے، پورا گاؤں سماج اس سے کیا ہے فائدہ اٹھا لیتا ہے. سامعین کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میں تم میں سب سے زیادہ کس چیز سے ڈرتا ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا میں شرک اصغر سے سب سے زیادہ ڈرتا ہوں. صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ شرک اصغر کیا چیز ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور ریاکاری ہے کہ ایک انسان قیامت کے دن آئے گا، اللہ رب العالمین کے دربار میں پہنچے گا، اللہ رب العالمین سے کہے گا اے اللہ رب العالمین جو میں نے نماز ادا کی تھی، اے اللہ رب العالمین جو میں نے نیکی کے کام سمجھ کر کے انجام دیے تھے، اللہ رب العالمین میں ان عملوں کا جزا آج تجھ سے چاہتا ہوں اللہ رب العالمین. اللہ رب العالمین کہے گا تو لوٹ جائے بندے جس کے لیے ریاکاری کرنے کے لیے تو عمل کرتا تھا، تو نمازیں دکھاوے کے لیے پڑھتا تھا، تو زکات دکھاوے کے لیے دیتا تھا، تو صدقہ و خیرات دکھاوے کے لیے کرتا تھا، جا لوٹ جا جس کے لیے تو عمل کرتا تھا، جا اس سے مانگ لے اپنا جزا، تو اپنا بدلہ اس سے مانگ لے، میرے پاس کچھ نہیں تیرے لیے ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کہہ دے گا کہ جا کر تو کس سے مانگ لے جس کے لیے تو دکھاوے کے لیے عمل کرتا تھا. سامعین کرام، ہم دجال کے بارے میں بڑا سنتے ہیں، دہشت سے محسوس ہوتی ہے کہیں دجال آ نہ جائے، اس کے فتنے سے محفوظ نہ رہ سکے. اللہ ہم میں سے ہر انسان کو، ہر ایک کو دجال کے فتنے سے بچائے اللہ رب العالمین. ابو سعید خدری کی روایت ہے، کہتے ہیں ہم لوگ بیٹھ کر کے ایسے مجلس لگی تھی، بیٹھ کر کے ہم دجال کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ میرے صحابہ دجال کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ کیا میں آپ کو دجال سے بڑا فتنہ نہ بتا دوں؟ صحابہ کرام حیران، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دجال سے بڑا فتنہ کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ ریاکاری ہے. اگر تمہارے عملوں کے اندر ریاکاری آ گئی تو دجال سے بڑا فتنہ ہے، اس لیے کہ دجال وہ قرب قیامت کے قریب آئے گا. وہ جن لوگوں کے اوپر آئے گا ان کے لیے وبال جان ہوگا، وہ مخصوص لوگوں کے لیے وبال جان ہوگا. لیکن یہ ریاکاری یہ کیا ہے؟ انسان کے لیے ہر دور میں رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں رہا ہے، بعد کے ادوار میں، ہمارے دور میں، تا قیامت تک یہ رہے گا، انسان کے اندر ریاکاری پائی جائے گی. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کیا ہے یہ ریاکاری دجال سے بڑا فتنہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ دجال سے بڑا فتنہ ہے، یہ ریاکاری ہے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث مبارکہ کے اندر ایک مثال دے کر کے بتایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک انسان نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، دیکھتا ہے کہ مسجد کے اندر کوئی نہیں ہے تو جلدی جلدی نماز پڑھ کر کے 9-2-11 ہو لیتا ہے. لیکن دیکھتا ہے بغل میں 2-4 لوگ موجود ہے، بغل میں میرے گاؤں کا میرے ایک ساتھی موجود ہے، وہ بڑے ہی بناوٹی انداز میں، بڑے ہی اچھے انداز میں نماز ادا کرنے لگتا ہے. یعنی بغل والے کو دکھانے کے نماز ادا کرتا ہے، وہ دکھانے کے لیے نماز ادا کرنے لگتا ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یہی ریاکاری ہے. یہ کیا ہے؟ یہی ریاکاری ہے. سامعین کرام، آج ہمارے عملوں کے اندر ریاکاری کوٹ کر کے بھر دی گئی ہے. پہلے کہا جاتا تھا، ایک محاورہ تھا ہمارے سماج کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر ایک محاورہ بڑا مشہور تھا، نیکی کر دریا میں ڈال. نیکی کر دریا میں ڈال، یہ بڑا مشہور جملہ تھا. مطلب جو آپ نیکی کرتے ہیں اسے آپ بھول جائیے، آپ اسے یاد رکھیے مت. یہ نہیں کہ جھگڑا ہو تو احسان جتلا دیں گے، یہ نہیں ہے کہ آپ یہاں احسان کیا جا کر کے ڈھڈورا پیٹ دیا کسی جا کر کے محفل کے اندر، کسی ہوٹل بازی کیے، آپ ہوٹل میں بیٹھ کر کے اپنے احسان جو دوسروں پر کیے تھے مخفی انداز میں آپ نے اسے گنا دیا. لیکن آج معاملہ کیا ہو گیا ہے؟ نیکی کر سوشل میڈیا پر ڈال.
کیا ہو گیا ہے؟ نیکی کیجئے اور سوشل میڈیا پر زینت بن جاتی ہے۔ آج کیا ہے؟ ہمارے پاس عمل نہیں رہ گیا ہے۔ آج ہم کیا ہے؟ اگر کسی کو ٹھنڈی کے ایام میں، ٹھنڈی کے دنوں میں ایک انسان کسی کو چادر دیتا ہے، 10 لوگ بیٹھ کر کے کھڑے ہوتے ہیں، ایک بیچارے غریب انسان کو دیتے ہیں، 10 لوگ مل کر کے فوٹو کھچاتے ہیں، وہ انسان تو شرم سے مر جاتا ہے۔ وہ انسان سوچتا ہے کاش میں نے کیوں لیا۔ یہ کیا ہے؟ لوگ دیکھیں گے کہ انسان غریب ہے، مظلوم ہے، اس کی فیس بک کے اندر، واٹس ایپ کے اندر کیا ہے؟ اس کی تصاویر کیا کریں گی؟ یہ سرکولیٹ ہوں گی، ادھر ادھر پھیلائی جائیں گی۔ یہ آج ہمارے عملوں کے اندر اخلاص نہیں رہ گیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اگر ایک خطیب تقریر کر رہا ہوتا ہے، اس کی تقریروں کو ریکارڈ کرنے کے بعد شاید ہی کوئی سنتا ہوگا، لیکن یہی عملی زندگی میں ہمارے اندر کچھ نہیں پایا جاتا ہے۔ 10 لوگ ریکارڈ کرنے والے ملیں گے، 10 لوگ ویڈیو بنانے والے مل جائیں گے، لیکن عملی زندگی میں جھانک کر کے دیکھ لیا جائے، کیا ہمارے اندر عمل پایا جاتا ہے؟ کیا آج ہمارے اندر عمل موجود ہے؟ نہیں، ہمارے اندر عمل بہت کم پایا جاتا ہے۔ سامعین کرام، جب انسان کے اندر عمل نہ پایا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، قیامت کے دن 3 انسانوں کو لایا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، قیامت کا دن ہوگا، 3 لوگوں کو اللہ رب العالمین کے دربار میں لایا جائے گا۔ ایک انسان لایا جائے گا جو شہید ہوگا۔ اللہ رب العالمین شہید سے کے اوپر جو احسان اور انعامات کیے تھے، اللہ رب العالمین اس انعام کو جتلائے گا، بتلائے گا، یاد دلائے گا۔ اللہ رب العالمین کہے گا، میں نے تجھے جوانی دی تھی، میں نے تجھے ہیلدی بنایا تھا، میں نے تجھے طاقتور بنایا تھا، اے انسان ذرا بتلا تو نے اس طاقت کا کتنا استعمال کیا؟ وہ انسان کہے گا کہ اے اللہ رب العالمین، میں نے اس طاقت کو صحیح استعمال کیا۔ اے اللہ رب العالمین، تیرا حکم تھا تو جہاد کرے، میں نے جہاد کیا۔ اے اللہ رب العالمین، تیرا حکم تھا تو کیا ہے؟ اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ رب العالمین کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے ضرورت پڑے سر کٹانے کی تو سر کٹا دینا، چنانچہ میں نے تیرے راستے میں سر کٹا دیا۔ اللہ رب العالمین کہے گا، اے انسان تو جھوٹ بول رہا ہے، اے انسان تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے دنیا کے اندر شہادت اس لیے نہیں اپنائی تھی تاکہ تم مجھے راضی کر سکے، تو نے شہادت تو اس لیے اپنائی تھی، تو نے شہادت کا راستہ اس لیے اختیار کیا تھا تاکہ دنیا والے تجھے شہید کہیں، دنیا والے تجھے کہیں یہ انسان بڑا جری تھا، یہ انسان طاقتور تھا، یہ انسان بڑا ہیلدی تھا، سو دنیا کے اندر تجھے شہید کہہ دیا گیا، سو دنیا کے اندر تجھے طاقتور کہہ دیا گیا۔ اے فرشتوں، اسے اٹھاؤ، منہ کے بل گھسیٹ کر کے جہنم لے جاؤ۔ اسے گھسیٹ کر کے جہنم لے جایا جائے گا۔ دوسرا انسان لایا جائے، ایک عالم دین ہوگا، ایک عالم دین ہوگا، ایک حافظ جی ہوں گے، انہیں لایا جائے گا، چنانچہ انہیں لایا جائے گا، اللہ رب العالمین اپنے احسان کو ان پر جتلائے گا۔ اللہ رب العالمین اس سے پوچھے گا، میں نے تجھے قرآن مجید کی کیا ہے؟ میں نے تجھے تعلیم دیا تھا، میں نے تیرے سینے میں قرآن مجید کو محفوظ کر دیا تھا، میں نے تجھے قرآن مجید کا تفسیر پڑھایا تھا، میں نے تجھے عالم دین بنایا تھا، اے انسان ذرا بتلا تو نے اس علم کو کہاں خرچ کیا؟ وہ انسان کہے گا، اے اللہ رب العالمین، میں اچھی اچھی تقریریں کرتا تھا، لوگ میرے تقریروں سے بڑے مبہوت ہو جایا کرتے تھے، میں لوگوں کو درس و تدریس دیا کرتا تھا، میں پڑھاتا تھا، اب میں کیا ہے؟ حافظ جی بن گیا اور جا کر کے اور بچوں کو پڑھانے لگا، بڑی خوشحالی کے ساتھ میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا تھا، میں امامت کراتا تھا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین کہے گا، اے انسان تو جھوٹ بول رہا ہے، اے انسان تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے علم اس لیے حاصل کیا تھا، قرآن مجید کو خوشحالی کے ساتھ اس لیے پڑھتا تھا تاکہ دنیا والے تجھے قاری کہے، سو دنیا کے اندر تجھے قاری کہہ دیا گیا، تو دنیا کے اندر اچھی تقریریں اس لیے کہتا تھا تاکہ دنیا والے تجھے خطیب کہہ دے، تو دنیا کے اندر تجھے خطیب کہہ دیا گیا، تو دنیا کے اندر کیا ہے؟ تو قرآن مجید کی لوگوں کو سناتا تھا تاکہ دنیا والے حافظ جی کہے، قاری کہے، سو دنیا کے اندر کہہ دیا گیا، تیرا آخرت کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے۔ اے فرشتوں، اسے اٹھاؤ، منہ کے بل گھسیٹ کر کے اسے جہنم لے جاؤ، اسے جہنم گھسیٹ کر کے لے جایا جائے گا۔ تیسرا انسان لایا جائے کہ مالدار شخص ہوگا، ایک مالدار شخص کو لایا جائے گا،
اللہ رب العالمین اس انسان کے اوپر جو انعامات کیے تھے، مال و دولت دیا تھا، اللہ رب العالمین اسے جتلائے گا، اسے بتلائے گا، یاد دلائے گا۔ اللہ رب العالمین اس سے کہے گا میں نے تجھے مالدار بنایا تھا، میں نے تجھے مال و دولت دیا تھا، میں نے تجھے پراپرٹی دیا تھا، میں نے تجھے بہت سارے دھن دولت دیے تھے، ذرا بتلا اس مال و دولت کا کتنا استعمال کیا۔ وہ انسان کہے گا اے اللہ رب العالمین، جو تو نے مال و دولت دیا تھا میں نے مسجد میں لگا دیا، مدرسہ بن رہا تھا مدرسے میں لگا دیا۔ وہ انسان کہے گا غریبوں میں بانٹ دیا، اے اللہ رب العالمین بکرا خرید کر کے لایا تیرے راستے میں قربان کر دیا، اے اللہ رب العالمین غریبوں مسکینوں محتاجوں میں بانٹتا رہا۔ اللہ رب العالمین کہے گا اب میں نے تجھے مالدار بنایا تھا لیکن تو نے اس مال کا غلط استعمال کیا، تو نے دیا غریبوں میں، تو نے مسجد بنایا تیرا، لیکن تیرا مقصد غلط تھا، تیرا معاملہ غلط تھا، تو نے اس لیے غریبوں میں بانٹا تھا تاکہ دنیا والے تجھے امیر کہے، دنیا والے تجھے کیا ہے، تجھے سیٹ کہے، دنیا والے تجھے کیا ہے، امیر کبیر کہے دے۔ سو دنیا کے اندر تجھے امیر کہہ دیا گیا، سو دنیا کے اندر تجھے مالدار کہہ دیا گیا، آخرت کے اندر تیرا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اے فرشتوں اسے اٹھاؤ، اسے گھسیٹ کر کے جہنم لے جاؤ، چنانچہ اسے جہنم لے جایا جائے گا۔ سامعین کرام، سوال یہ ہے، میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ آخر ان تین لوگوں کا جرم کیا تھا؟ اللہ نے کہا تھا تم شہادت اپناؤ، شہید کا بڑا مقام مرتبہ اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید کا یہ مقام بیان فرمایا ہے کہ انسان اگر ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کے اندر انسان کوئی عمل کرتا ہے تو اس کا عمل بڑا ہی مقبول اللہ رب العالمین کے دربار میں ہوتا ہے، سوائے اس انسان کے الا رجل خرج بنفسه ومالی، سوائے اس انسان کے جو انسان کیا ہے جہاد کے اندر نکل گیا اور پھر وہ واپس نہیں آیا۔ جہاد کا بڑا ہی مقام، شہید کا بڑا مقام ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک انسان جو قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اس کا اللہ اور اس کے رسول نے بڑے مقام بیان فرمایا ہے۔ ایک انسان صدقہ و خیرات کرتا ہے اس کا بڑا مقام اللہ اور اس کے رسول نے بیان فرمایا ہے۔ سامعین کرام، سوال یہ ہے کہ ان کے اندر غلطی کہاں ہوئی؟ ان کے اندر اخلاص کی کمی تھی، ان کے اندر اخلاص کی کمی کا نتیجہ تھا جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کے عمل کو دھتکار دیا، اللہ رب العالمین کو ان کا عمل پسند نہیں آیا۔ اس لیے کیا ہے، ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس طریقے سے عمل کرنے کی ضرورت ہے جس طریقے سے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتلایا ہے۔ سامعین کرام، زین العابدین علی بن حسین رضی رحمۃ اللہ علیہ ایک مشہور کیا ہے تابعی گزرے ہیں، چنانچہ ان کے بارے میں آتا ہے سلف صالحین کس طریقے سے مخفی انداز میں وہ صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے، ان کا مقام مرتبہ دیکھ لیجئے کس طریقے سے صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے۔ چنانچہ اپنی زندگی میں رات کے اندر تنہائی میں جا کر کے 40 لوگوں کے گھروں کے سامنے لے جا کر کے راشن بانٹ کر کے آئے تھے۔ ان میں سے کسی انسان کو نہیں پتا چلا کہ آخر کون ہے انسان راشن دے رہا ہے، کون ہے یہ ہمیں سوئے رات میں لے جا کر کے ہمارے دروازے پر لا کر کے رکھ کر کے چلا جاتا ہے۔ چنانچہ جس وقت زین العابدین کا انتقال ہوا اس کے بعد راشن دے آنا بند ہو گیا، لوگوں نے جانا یہ کون شخص تھا، یہ علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یہ وہ تھے جن کی وجہ سے ہمیں راشن ملتا تھا۔ یہ سلف صالحین اس طریقے سے تھے، اس طریقے سے عمل کرتے تھے۔ سامعین کرام، کیا ہے، عمل کو ہمیں چھپا کر کے کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما اللہ رب العالمین 7 طرح کے لوگوں کو اللہ رب العالمین عرش الہی کا سایہ نصیب بیان فرمائے گا۔ اس میں سے ایک انسان یہ ہوگا رجل تصدق بصدقۃ، ایک انسان صدقہ و خیرات کرتا تھا، اس طریقے سے مخفی انداز میں صدقہ و خیرات کیا کہ اس نے داہنے ہاتھ نے دیا بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہیں چلا، اتنا چھپا کر کے مخفی انداز میں انسان صدقہ و خیرات کرتا ہے۔ لیکن یہ بھی بتاتا چلو، انسان کیا ہے جس طریقے سے صدقہ و خیرات چھپا کر کے دیتا ہے، انسان ظاہری انداز میں بھی کیا ہے صدقہ و خیرات دے سکتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا اگر تم چاہو تو صدقہ و خیرات ظاہری انداز میں دو چاہے چھپا کر کے دو۔ ظاہری انداز میں مثال کے طور پر میں آپ کو مثال دے کر کے سمجھاتا ہوں۔ مثال کے طور پر مسجد بن رہی تھی، ہم گئے، کسی انسان نے دکھا کر کے 1000 روپیہ دیا، ابھی تک 100 روپیہ 200 روپیہ دے رہے تھے، انسان ایک آدمی نے 1000 روپیہ دیا، اگلا انسان سوچے گا ایک انسان نے 1000 روپیہ دیا ہے تو 900 روپیہ کیوں دینا ہے، لا اس سے بڑھا کر کے ہم دے لیں۔
جب انسان کا مقصد اور مطلب یہ ہو کہ انسان اس کی وجہ سے ان کے اندر کیا ہے جذبہ اور شوق پیدا ہوگا، وہ انسان کیا ہے مزید بڑھا کر کے پیسہ دے گا، اگر یہ جذبہ ہمارے اندر موجود ہے تو پھر انسان دکھا کر کے بھی کیا ہے صدقہ و خیرات کر سکتا ہے۔ اس لیے کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں کہ آپ بڑھ چڑھ کر کے کیا کریں، عملی زندگی میں قدم رکھیں۔ آج ہمارے پاس ہم عمل میں کوتاہ بھی ثابت ہوئے ہیں، ہم عملی اعتبار سے بڑے کمزور ہوئے ہیں۔ یہ جو ہے یہ فتنہ کس چیز کا ریاکاری، یہ بے عملوں کا نہیں ہے، یہ عمل کرنے والوں کا ہے، جو نمازیں پڑھتے ہیں، جو اللہ رب العالمین سے لو لگاتے ہیں، جو امیدیں اللہ رب العالمین سے لگاتے ہیں۔ یہ کس کا فتنہ ہے؟ یہ عمل کرنے والوں کے لیے ہے۔ ذرا سوچو جو عمل ہی نہیں کرتے ان کا کیا حال ہوگا۔ اس لیے کہنے کا مطلب میرے بھائیوں اسے آپ لیکچر نہ سمجھیں، آپ اسے ایک درس سمجھیں، کسی انسان ایک کیا ہے اللہ رب العالمین کے پیغام کو سمجھے جو کسی ایک انسان نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ آپ عملی زندگی میں قدم رکھیں، نمازیں پڑھیے، قرآن مجید کی تلاوت کریں، آپ نیک اور اچھے کام کریں، بے ایمانی نہ کریں، آپ ایمانداری کا ثبوت دے، کسی کا ناجائز طریقے سے پراپرٹی ضبط نہ کرے، نیکی کے کام انجام دے، بڑھ چڑھ کے حصہ لے، اور پھر کیا ہے اپنے عملوں کے اندر اخلاص پیدا کرے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور پھر ہمارے عملوں میں اخلاص کی توفیق عطا فرما۔ آمین و صلی اللہ علیہ نبی۔